أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. آج کی ویڈیو بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے، میں نے کئی سال پہلے شہر حیدرآباد ابو ہریرہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے ایک پروگرام میں عید میلاد پر ایک بات کہی تھی کہ قرآن، حدیث اور ذخیرہ تاریخ سے کوئی عالم دین ایک دلیل لے کر کے نہیں آ سکتا. کسی نے نہیں بنایا، تاریخ شاہد ہے. ایک دلیل اس پر کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے سکتا. انشاءاللہ قیامت کی صورت. اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے. یہ بدعت واقعی معاشرے کا بہت بڑا ناصور ہے میرے بھائیوں. تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے، سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے. اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے. ہاں، لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کی گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے. ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک. الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے؟ کسی کے بھونکنے سے کچھ ہوگا نہیں. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور ایک بات یہ ہے، جو کانٹے کھانے کی عادت رکھتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو فضول ہوتے ہیں انہیں اصول سمجھ میں نہیں آتے. اور جن کے باپ داداؤں میں خطا ہوتی ہے، ایسے حرامیوں کو میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے. تو اس ویڈیو پر کچھ بھائیوں نے جواب دینے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن میں ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے ذہن سے میری باتوں کو سنیں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ دلیل قرآن و حدیث ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر کے آؤ. دین اسلام میں کسی کی بات اسی وقت قابل قبول ہوگی جب اس کے بات کے دلیل میں قرآن کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. لیکن بھائیوں نے جن عالم صاحب کی ویڈیو میرے ویڈیو کے جواب میں لگایا، عالم صاحب نے سارے حدوں کو پار کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں معاف کرے، گالیاں بھی انہوں نے اپنی زبان سے نکال دی. تو یاد رکھیں، کسی بھی مسئلے کا حل یا جواب گالی گلوچ نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی دلیل ہے. جواب میں کہا گیا کہ پیدائش کے وقت صرف بی بی آمنہ اور عبد المطلب تھے، تو وہاں جشن کون مناتا؟ کافر خوش نہیں ہوئے اس لیے تم بھی خوش نہیں ہوتے ہو. اور بعض بھائیوں نے میرے ویڈیو پہ باضابطہ کافر لکھا ہے. میں خوش ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اگر اپنے بھائی کو کافر کہتے ہیں اور وہ کافر نہ ہو تو وہ کفر پلٹ کر آپ کے اوپر آتا ہے. تو میں اس مسئلے سے خوش ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میرے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیں ایک چیز، آپ نے کہا کہ اس وقت صرف بی بی آمنہ اور عبد المطلب تھے، تو خوشی کون مناتا؟ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ نبی بنائے گئے، اس کے بعد 13 سال تک مکے کے اندر رہے. اگر آپ کی پیدائش پر جشن منانا، خوشی منانا، ڈی جے بجانا اور اس طرح کی واہیات حرکتیں کرنا جو ہم سماج میں دیکھتے ہیں، اگر واقعی دین کا حصہ ہوتے تو جو 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے، کیا اس کا علم ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو نہیں ہوا؟ کیا آپ کے جشن، آپ کی پیدائش پر جشن منائی جائے اور بڑے بڑے جلوس نکالے جائیں، اس کا علم آپ کی خود کی بیوی سیدہ خدیجہ کو نہ ہوا؟
جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان والوں کی ماں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والی تھی. آئیے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے خوشیاں منائی اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے کلمات کہے. اس پر سب سے پہلے کہ علمی بات بیان کر دوں، اچھے علماء کو اس چیز کا علم نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، اہل حدیثوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحقیق کے میدان میں آگے بڑھا کر کے رکھا ہے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کا جو واقعہ ہے، یہ جو کلمات، یہ جو اشعار ہے کہ مدینے کی بچیاں پڑھ رہی تھی، یاد رکھیں میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ پہلے تحقیق کی عادت ڈالیے. بلا تحقیق کوئی بات کبھی کہنے کی جرات اور کوشش نہ کیجیے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول پر اور دین اسلام پر جھوٹ ہے. طلع البدر علینا کا واقعہ جو ہے رحمت للعالمین میں سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اور پھر ان سے صاحب رحیق المختوم نے نقل کیا ہے، جبکہ اس واقعے کو علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں بلا سند کے نقل کیا ہے. یعنی یہ واقعہ منقطع ہے، مقطوع ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ بیان کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بقول وہ واقعہ صحیح بھی ہے، ہم تو اسے صحیح نہیں مانتے، آپ کے بقول صحیح ہے. تو یہ بتائیے کہ اس میں دلیل کہاں ہے کہ میلاد منائی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، ہمارے گھر مہمان آئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ مہمان کے آنے پر ہم جشن منانے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، لوگ خوش ہوئے، خوشیاں منائی لوگوں نے. لیکن جامع ترمذی کی حدیث پڑھیے جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ پڑھیے اس حدیث کو. کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس دن مدینہ روشن ہو گیا، لوگوں میں خوشیاں چھا گئی. عالم صاحب نے اتنی بات بیان کی ہے کہ لوگ خوش ہوئے. بعد کا جملہ عالم صاحب نے چھپا لیا. اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، علم چھپاتے ہیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اسی حدیث کے الفاظ ہے، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، اہل مدینہ پر تاریکی چھا گئی، مدینہ والوں کے دل جو ہے غموں سے بھر گئے. اور آپ کہتے ہیں کہ مدینہ والے خوش ہوئے مدینہ آمد پر. لیکن جب مدینہ سے گئے، آپ دنیا سے گئے، اس دن جو مدینے کا عالم تھا، جو سیدہ فاطمہ کا غم تھا، جو سیدہ عائشہ کا غم تھا، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا غم تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلیے اور آگے آئیے. آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے جشن منایا. یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں قیام کیا، اس کے بعد 10 سال کے بعد آپ کی وفات ہوتی ہے. یہ عید میلاد ایک ایسی نیکی ہے، آپ ایسی نیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان 10 سالوں میں صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما، دیگر اہل بیت، تمام صحابہ کو اس نیکی کا علم نہیں ہوا. آپ کو یہ ہو گیا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پورے 10 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں موجود تھے، ایک دن کسی نے نہ کوئی جشن منایا، نہ کوئی جلوس نکالا، اور جو واہیات کام ہوتے اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے. اور میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، آپ ہماری بات کرتے ہیں کہ ہم عید میلاد نہیں مناتے یا ہم عید میلاد کے قائل نہیں ہیں. آئیے شہادت میں آپ کو آپ کے گھر کی دیتا ہوں. پڑھیے انوار ساطعہ صفحہ نمبر 159. آپ کے مشہور عالم دین ہیں عبد السمیع رام پوری بریلوی، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ کی کتاب انوار ساطعہ، کہتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینہ ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا، یہ بعد میں ہوا ہے 6 صدی ہجری میں. اور آگے آئیے اور دلیل سنیے. آپ کے بہت مشہور مفتی صاحب ہیں، ان کی کتاب جاء الحق آپ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. احمد یار نعیمی بریلوی صاحب، آپ کہتے ہیں لم يفعله احد من القرون الثلاثه انما حدث بعد. میلاد شریف 3 زمانوں میں سے کسی میں نہیں تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. بعد میں کب ایجاد ہوئی ہے وہ بھی سن لیجئے. آپ کے بہت مشہور عالم دین ہیں غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب. غلام رسول سعیدی صاحب صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی ہے. یہ کہنا صحیح ہے، یہ آپ کے گھر کی گواہی، ہماری بات نہیں ہے. آپ کے اپنے علماء کہتے ہیں کہ بعد کی چیز ہے، تو ہم نے بھی تو یہی کہا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ کوئی عالم دین قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال اور تاریخ کی مستند روایت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ میلاد منائی گئی ہو، جھنڈیاں لگائی گئی ہو اور اس طرح کے جلسے جلوس کیے گئے ہو جو آج ہمارے سماج کے اندر ہوتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، سنا کے دین مت سیکھیے، پڑھیے،
کوشش کیجئے دین سیکھنے کے لیے، اہل علم سے جڑی علماء سے جڑ کر کے دین سیکھیے۔ اس طرح کی واہیات بات، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا اور کسی کے منافق ہونے کا بات کہنا اور کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا زبان سے، چمڑے کی زبان ہے، بہت آسان ہے۔ دلیل سے بات کیجئے، بات دلیل سے ہوتی ہے، قرآن حدیث سے ہوتی ہے، بکواسات کسی دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت سے دین پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔